آج ہم حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی شخصیت قدرتی اور فطری طور پر انتہائی پرکشش تھی۔ چہرہ روشن، بدن دبلا پتلا اور قد دراز تھا۔ لوگ انہیں دبلی پتلی اور لمبی تلوار سے مشابہ قرار دیا کرتے تھے، جو اپنے دبلے پن کے باوجود اپنی تیز دھار اور بھرپور کاٹ کی وجہ سے دشمنوں کے لیے پیغام اجل ہوا کرتی ہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مکی دور ہو یا ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد کا دور، کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے خلاف سازشوں اور اذیت رسانیوں کے سلسلے مختلف شکلوں میں بدستور جاری ہی رہے۔ ایسے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں ہر قدم پر اور ہر موڑ پر ان تمام تر مصائب و آلام کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ جسمانی، مالی، نفسیاتی، غرض یہ کہ ہر قسم کی تکلیف اور آزمائشوں کا نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ سامنا کرتے رہے۔ آخر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب معاملہ حد سے گزر گیا، ایسی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی کہ جس کا تصور بھی جان لیوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان میں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر انتہائی بہادری اور دلیری کے ساتھ جھپٹ رہے تھے، کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرف لپکتے ادھر دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ جاتی۔ یوں وہ مسلسل کبھی بجلی بن کر دشمن پر گر رہے تھے اور کبھی قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے میں وہاں ایک ایسا شخص تھا جو بار بار ان کے سامنے آ جاتا، گویا اس نے بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس سے بچتے وہ پھر سامنے آ جاتا، یہ کتراتے مگر وہ پھر راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ انہی للکار تاکہ آؤ میرا سامنا کرو، ذرا میرے ساتھ قوت آزمائی کر کے دیکھو۔ آخر ایک جگہ اس شخص نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور بار بار للکارا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی، ابو عبیدہ نے بھی بلند کی۔ دونوں تلواریں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ تو وہی برآمد ہونا تھا، یعنی ایک غالب اور دوسرا مغلوب۔ چنانچہ ابو عبیدہ فاتح و غالب رہے۔ یوں وہ شخص ابو عبیدہ کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارا گیا۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کتنی کوشش کی تھی اس شخص سے کترانے کی، مگر اس نے تو مجبور ہی کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اگر کوئی سنے گا تو شاید یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کرے گا تو پھر شاید اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ یہ شخص ابو عبیدہ کا باپ تھا، مشرک۔ دراصل ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ باطل کو قتل کیا، جو ان کے مشرک باپ کے روپ میں ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور بار بار انہیں للکار رہا تھا۔ سن 2 ہجری میں پیش آنے والے اس غزوہ بدر کے فوری بعد اگلے ہی سال جب مشرکین مکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دوبارہ چلے آئے، جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان دوسرا معرکہ یعنی غزوہ احد پیش آیا۔ اس موقع پر مسلمان جب اپنی ہی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، مسلمانوں کی یقینی فتح اب شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی و افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی صفوں میں وہ نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکے، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی، باہم رابطہ برقرار نہ رہ سکا، اور وہ سب ایک دوسرے سے بے خبر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ نے اپنی تمام توجہ اس جانب مرکوز کر دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نازک ترین موقع پر چند مٹھی بھر جان نثار جو آپ کے گردیوانہ وار تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کو اپنے ہاتھوں اور سینوں پر روکتے ہوئے آپ کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ انہی جان نثاروں اور سرفروشوں میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر اس جنگ کے اختتام پر کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر گہرا زخم آیا تھا، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ چند دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ رخ انور پر کسی بدبخت مشرک کی تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگی تھی کہ جس کی وجہ سے ذرا کی چند کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں اور کافی اندر گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا کی یہ کڑیاں آپ کے رخسار مبارک سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابو عبیدہ فرمانے لگے، یعنی اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کوشش میں مشغول ہو گئے، لیکن کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ تب آخر انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے جکڑ کر پوری قوت سے کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ کڑیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے باہر آ گئیں، البتہ ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے دونوں دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ گئے۔ یوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا مقصد ترین فریضہ دل و جان سے سر انجام دیتے رہے۔ نہایت جوش و جذبے کے ساتھ اور اخلاص و لگن کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضری استفادہ اور کسب فیض میں ہمیشہ ہی مشغول و منہمک رہے۔ اب ہم امین الامت کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ یادگار ارشاد فرمایا، یعنی ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اے امت، ہمارے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ مقصد یہ کہ ہر امت میں کوئی شخص بطور خاص بہت بڑا امین ہوا کرتا ہے۔ اس تمام امت مسلمہ کے وہ خاص اور بہت بڑے امین ابو عبیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یادگار ارشاد سے یقیناً حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ خوب واضح و ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ہم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد نبوت کے بعد کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان فانی سے رحلت کا جاں گداز واقعہ جب پیش آیا
तब हर तरफ रंजो अलम की कैफियत तारी थी। फिज़ा इंतहाई सोगवार थी। हर कोई गम के समंदर में डूबा हुआ था। होश व हवास जवाब दे रहे थे। इस नाजुक तरीन सूरत हाल में मज़ीद एक बहुत ही नाजुक और हसास तरीन मामला जो दरपेश था वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब आपका जानशीन कौन होगा। इसी बारे में गुफ्तो शनीद की गर्ज से मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिद नबवी से मत्सल ही शकीफ़ा बनी सादा नामी मकाम पर जमा थे। इसी दौरान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने लोगों को मुखातिब करते हुए इस नाजुक मौका पर फितना और इफ्तिराक से बचने और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद को बहर सूरत कायम रखने की अहमियत और ज़रूरत के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू की। इसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नीज़ हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जानिब इशारा करते हुए फ़रमाया कि यकीनन यही दो हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के काबिल हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि इनमें से किसी एक के हाथ पर जल्द अज जल्द बैत कर ली जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ये बात सुनकर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, हम में से किसका दिल इस बात को गवारा करेगा कि वो शख्स जिसे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इमामत के लिए मुंतखब फरमाया था उसके होते हुए किसी और को इस मनसब के लिए मुंतखब किया जाए। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ुबानी ये बात सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने और फिर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ पर बैत की और फिर रफ्ता रफ्ता दीगर तमाम मुसलमानों ने भी बैत की। इस वाक़ये से जहाँ हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का तवाज़ु इनकिसार, इखलास, ज़ुहद व तक़वा और इसार ज़ाहिर होता है, वहीं ये बात भी खूब वाज़ेह और साबित हो जाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे जलीलुल क़दर इंसान की नज़र में इनकी कितनी बड़ी अहमियत और क़द्र व मंज़िलत थी। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की नज़र में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरह हज़रत अबू उबैदा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवलीन जानशीन और खलीफतुल मुस्लिमीन के अजीम तरीन मनसब के लिए निहायत मुनासिब और मौजू तरीन शख्सियत थे। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे खिलाफत में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ेरे क़यादत सल्तनत रूम के तौलो अर्ज़ में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमानों की पेश कदमी और तारीख़ी फतूहात का ये अज़ीमुल शान सिलसिला ज़ोर व शोर के साथ जारी रहा। इसी कैफियत में वक्त गुज़रता रहा। आखिर इन्हीं दिनों मुल्क शाम में ताउन की मोहलक वबा फैल गई जिसे तारीख़ में ताउन अमवास के नाम से याद किया जाता है। ये जानलेवा मर्ज़ बहुत बड़े पैमाने पर अमवात का सबब बना। देखते ही देखते बहुत बड़ी तादाद में लोग इसकी लपेट में आकर लुक़्मा अजल बनते चले गए। इन्हीं दिनों एक रोज़ अचानक हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ से ख़त मौसूल हुआ जिसमें निहायत सख्ती के साथ ये ताकीद की गई थी कि आप फ़ौरन जल्द अज जल्द मेरे पास यहाँ मदीना चले आइए, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी मामले में आपसे वो फौरी मशवरा करना चाहते थे। नीज़ इस ख़त में ये भी लिखा था कि मेरा ये ख़त आपको अगर सुबह के वक्त मौसूल हो तो शाम से पहले रवाना हो जाएं, और अगर शाम के वक्त मौसूल हो तो सुबह से पहले रवाना हो जाएं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ से तहरीर करदा इस ख़त का मज़मून पढ़ते ही फ़ौरी तौर पर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो समझ गए कि ना ही कोई ज़रूरी काम दरपेश है और ना किसी अहम मामले में कोई मुशावरत मकसूद है, बल्कि बात यह है कि हज़रत उमर मुझे इस मोहलिक ताउन से बचाना चाहते हैं। चुनाचा फ़ौरी तौर पर जवाब तहरीर किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मुझे मेरे साथियों और सिपाहियों के साथ यहीं रहने की इजाज़त दे दीजिए। मेरा जीना मरना इन्हीं के साथ है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मदीना में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تحریر کردہ یہ مکتوب موصول ہوا تو اسے پڑھ کر وہ بے ساختہ رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر دیگر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور حضرت عمر کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ سمجھے کہ شاید اس خط میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ انتقال تو نہیں ہوا، البتہ اب آثار کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس کے بعد مختلف عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون کی لپیٹ میں آ گئے۔ چند دن موت و زست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد بیت المقدس کے قریب بیسان نامی بستی میں سن 18 ہجری میں 58 سال کی عمر میں امین الامہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند عطا فرمائیں۔